बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बताएं कैसा लग रहा है आपको ये नावल दिल है जाना। उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, नावल अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके अलावा हमारे दूसरे नावल्स इश्क का मकबरा बाय एमन रज़ा, शर्ते वफ़ा नावल बाय अरीबा अमजद कैसे लग रहे हैं आपको। आप रीड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ गो एंड रीड, मज़ा आएगा आपको ये सारे नॉवेल्स पढ़ के। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। जबकि वो उसे रोक भी ना सका और ख़ुद ही इधर उधर देखने में मसरूफ़ हो गया। ओए छोटे, फिर कुछ पसंद आया? मरियम उसकी तरफ आते बोली थी। नहीं, माथे पर बल डाले वो बड़बड़ाया था। सुनो, एक बार जाना कह रही थी कि एनी को बारबी फ्रॉक लेने का बहुत शौक़ है जो वो उसके लिए लेना चाहती है, बट शायद उसे टाइम नहीं मिल रहा। तुम ले लो, मरियम ने मज़े से बताया था तो उसकी भी आंखें चमकी। दोनों ने फ़ौरन पास खड़े वर्कर को देखा था तो वो समझकर एक तरफ चला गया था। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमारे दूसरे नॉवेल्स भी ज़रूर रीड करें, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। हेलो, बात करनी है। आगे से कॉल रिसीव होते ही वो बोला था। जाना ने उसके एटीट्यूड पर त्योरी चढ़ाई थी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? वो अनजान बनी और मुकाबिल ने हाथ की मुट्ठी बनाई थी। उसके अनजान बनने पर तुम्हारा आजकल का दुश्मन? अंदाज में तंज था। आजकल 3-4 दुश्मनों से पाला पड़ा हुआ है। तुम कौन से वाले हो? फ्रेंच फ्राइज खाती वो फुल तपाने के मूड में थी। मलिक दिलजान हूँ मैं। अब बात सुनो। अब बात सुनोगी? अगर लंबी लंबी छोड़ने से फुर्सत मिल गई हो तो? वो झुंझुला उठा। तुम नहीं, आप कहो। वैसे भी अपने काम पर तुम्हें अगले को इज्जत देना खूब आती है, मैं देख चुकी हूँ। वो अभी भी बाज ना आई थी। वाकई काफ़ी शदीद फारिग लग रही हो, तभी तो बात बढ़ा रही हो। ऐसा करो कि शादी कर लो, कहो तो मैं लड़का ढूंढ दूंगा। वो गहरा मुस्कुराते बोला था। जानता जो था मुकाबिल की दुखती रग पर पैर रखा है। वो कहाँ अपना बदला छोड़ने वाला था और जाना का मुंह को जाता हाथ रुका था। उसने लब भींचे थे, वो क्या जताना चाह रहा था वो खूब समझ रही थी। ऐसा करो, पहले खुद शादी कर लो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा फारिग इस वक्त तुम लग रहे हो जो लोगों के रिश्ते करवाते फिर रहा है, वो भी पिछले रिश्ते तुड़वा कर। वो दो बदो बोली थी। हाँ, याद आया ज़ैनब के ना होने वाले ससुरालियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके दो, ताकि बगैर किसी बदमज़गी के उन्हें भी संभाल लूँ, ताकि उन लोगों को कोई मसला ना हो। वो वजाहती अंदाज में बोला था। बात की नोयत ही ऐसी थी। ओके। वैसे 5 दिन बाद उसकी मंगनी है, उसने मज़ीद बताया था। मंगनी उसी दिन होगी, मगर मलिक रबास के साथ। सारे फंक्शन भी वैसे ही होंगे जैसे डिसाइड हुआ है। ठीक है, मैं मैसेज करती हूँ तुम्हें। वो कहकर कॉल कट कर गई थी और उसके एटीट्यूड पर मलिक जान ने त्योरी चढ़ाई थी, मगर फिर उसका फ़ौरन मैसेज देखते उसे ताज्जुब हुआ था। जिस पर उसने मैसेज ओपन किया तो लब भींचे थे, वो बाज नहीं आई थी। सुनो, अगर इस सारे मामले में शाह फैमिली के वक़ार पर ज़रा भी बात आई तो यकीन मानो फिर तुम मुझे हिमायत में नहीं मुखालफत में पाओगे। और फिर उस शादी का तो सोचना भी मत। और तुम जानती हो मैं कुछ पी कर गुज़रने वालों में से हूँ, तो ज़रा शराफत का मुजाहरा करना हर मामले में।
وہ پھر دھمکی دینے سے باز نہ آئی تھی۔ دادو، آپ ڈنر میں کیا لیں گی؟ وہ دروازہ کھولتے اندر آئی تھی۔ ایک نظر ان کی گود میں سر رکھے دلاور شاہ کو دیکھا تھا اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ سب بعد میں دیکھ لینا، پہلے یہ لو، میں نے تمہارے لیے منگوایا ہے۔ اور بغیر لیکن اور مگر کہ اسے لوگی تم۔ انہوں نے تنبیہ کرتے اسے 3 شاپنگ بیگ تھمائے تھے جسے اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ لیا تھا۔ وہ انہیں کبھی منع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جا کے اعتراض کرتے وہ خود ہی شرمندہ ہونے لگتی تھی، مگر ان کی محبت، ان کا خیال کرنے کا انداز اس کے دل پر گہرا اثر ڈالتا تھا۔ دلاور شاہ ابھی تک آنکھیں بند کیے ان کی گود میں سر رکھے تھا، نہ جانے سویا ہوا تھا یا ایسے ظاہر کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس نے سرسری سا ان بیگز کو دیکھا جن میں کپڑوں کے ساتھ پرفیومز وغیرہ بھی تھے۔ شکریہ دادو، مگر لایا کون؟ اس نے سرسری سا پوچھا تھا۔ وہ ایان، مریم اور دلاور گئے تھے نا شاپنگ پر، ان سے منگوایا ہے۔ اب گھر میں فنکشنز ہونے لگے ہیں، تم پھر سے وہی سارے لباس لے لیتی، تو میں نے خود منگوائے ہیں۔ تھوڑی لڑکیوں والی چیزیں بھی اپنا لو تم اب۔ وہ جس انداز میں سمجھا رہی تھی، اسے اپنی دادی یاد آئی تو وہ مسکرا دی تھی۔ ان کو دیکھتے سر بھی اس بات میں ہلا لیا۔ مزید بھلا وہ ان سے اور کیا کہتی؟ دلاور شاہ نے آنکھیں کھولتے اس کا انداز دیکھا جو سامنے صوفے پر بیٹھے، لب دبائے محبت سے دادو کو دیکھ کر ان کی باتوں پر سر ہلائے جا رہی تھی۔ سر پر سیاہ دوپٹہ ٹکائے سادہ چہرہ جس پر بلا کی کشش تھی، وہ کم مسکراتی تھی۔ جب جانا کی پھر اس پر نظر پڑی تو وہ دادو کی گود سے سر اٹھاتے اٹھ بیٹھا تھا۔ اوکے دادو، میں چلتا ہوں، ڈنر پر ملتے ہیں۔ کہتے ساتھ وہ ان کی پیشانی چومتا بیڈ سے اتر کر چلا گیا۔ وہ اپنے روم میں سامان رکھنے آئی تھی جب ایان کے دروازے پر دستک دینے پر مڑ کر اسے دیکھا۔ آپی، یہ آپ کے لیے۔ وہ ایک بیگ اس کی طرف بڑھاتے بولا تھا۔ ایان، دادو نے بھی کافی چیزیں منگوائی تھیں میرے لیے۔ پھر اب یہ کیوں؟ وہ اسے دیکھتے پریشانی سے بولی۔ اسے کہاں عادت تھی اور اب لوگوں کو منع کرنا ہی اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ میری یعنی آپ کے پیارے سے چھوٹے سے بھائی کی طرف سے ہے، آپ کو ہر حال میں لینا پڑے گا۔ دیکھ کر بتائیں کیسا لگا؟ وہ ایکسائٹڈ سا پوچھ رہا تھا اور ناچار اس نے اس سے بیگ لے کر دیکھا تھا۔ یہ لاسٹ ہے، آئندہ تم مجھے کچھ نہیں دو گے، بس اس شرط پر لے رہی ہوں۔ انداز وارننگ دینے جیسا تھا۔ اوکے، سیز فائر دیکھیں گے، ابھی یہ دیکھیں، وہ ہاتھ کھڑے کرتا بولا تھا۔ بیگ میں موجود باکس کو اوپن کرتے حیرت سے اس کی آنکھیں بڑی ہوئی تھیں۔ یہ تم نے لی ہے؟ جی بالکل۔ کوئی شک؟ وہ کالر جھاڑتے بولا، مگر اس کے تاثرات دیکھ مایوس ہوا۔ کیوں پسند نہیں آئی؟ وہ متفکر تھا اور اس کے انداز پہ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ عرصے بعد فکر کرنے والی، خیال رکھنے والے مخلص لوگوں سے واسطہ پڑا تھا جو اسے اہم ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ دل سے بولی تو وہ خوشی سے لبریز ہوا۔ ہے نا خوبصورت؟ یہ چادر دیکھ مجھے آپ کا خیال آیا، اب آپ یہ والی چادر اوڑھ کر باہر جانا۔
جب بھی جانا ہو۔ وہ لگے ہاتھوں مشورے سے بھی نواز چکا تھا۔ یہ فینسی چادر ہے، عام دنوں میں استعمال نہیں کر سکتی، مگر فنکشنز میں ضرور کروں گی۔ شکریہ میرے پیارے بھائی اس اتنے پیارے گفٹ کے لیے۔ وہ اس ڈارک میرون چادر جس پر بلیک شیشے اور ستاروں کا نفیس خوبصورت کام تھا اسے دیکھ کر بولی تھی تو وہ بھی مطمئن ہوا تھا۔ اوکے، تو اب اس بار آپ اپنے گھر جائیں گی نا؟ وہ پھر سے غیر متوقع بات کر گیا تھا۔ جانا نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی تھی اور مڑ کر اسے دیکھا جو جواب کا منتظر تھا۔ ایان، ہماری طرف یہ سب اچھا نہیں لگتا بلکہ برا سمجھا جاتا ہے۔ اینی تمہاری کچھ نہیں لگتی تو بہتر ہے تم فاصلہ بنا کر رکھو، تم دونوں کے لیے اچھا ہے۔ وہ رسان تھا مگر نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی اور وہ دانتوں سے اب لب کچلتا اس کو سن رہا تھا۔ وہ جیسے آپ کے گفٹس کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ مجھے بس ایک بار ویسے اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھنی ہے اور کچھ نہیں۔ مجھے بس وہ سب اچھا لگا تو میں اپنے طور پر اسے پھر سے فیل کرنا چاہتا ہوں آخری دفعہ۔ وہ ضد سے بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سمجھ سے باہر تھا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی اب؟ وہ اسے دیکھ گویا ہوئی۔ بس ایسے ہی اور یہی بات ہے۔ وہ پرسکون تھا۔ ٹھیک ہے، پر آخری بار۔ اس نے ہار مانی تھی۔ اوکے، تھینکس، آپ بتا دینا جب جانا ہو۔ وہ کہتے باہر چلا گیا جبکہ جانا نے سر پکڑا تھا۔ بات سنو لڑکی، وہ دادوں کو چیک کرتی رات کے وقت اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب شہانہ بیگم نے اس کا راستہ روکا تھا۔ جی؟ وہ پرسکون وہیں کھڑی ہوتے بولی، جبکہ انہوں نے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ ایان کچھ زیادہ نہیں تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا؟ خیریت ہے نا؟ ان کے انداز پہ اس نے لب بھینچے تھے۔ وہ چھوٹا بھائی ہے میرا مسز شاہ، سوچ سمجھ کر بات کیجیے گا۔ اس نے بھی واضح کیا تھا کہ وہ غلط بات برداشت نہیں کرے گی۔ ماما، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ ابھی مزید بات ہوتی۔ اس سے پہلے ہی بھاری آواز پر دونوں چونک کر پلٹی جو دائیں طرف کھلتے لان سے آ رہا تھا۔ وہ جس قدر سنجیدہ تھا شہانہ بیگم سمجھ گئی تھی۔ وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ وہ لب بھینچ گئی اور ایک سرد گھوری جانا پر ڈال کر پلٹ گئی۔ جا رہی ہوں ابھی۔ جانا نے بھی ان کی پشت کو دیکھا تھا، پھر خود بھی جانے لگی تھی جب دلاور شاہ کے روکنے پر رکی۔ مس جانا، کیا آپ ملک فیملی کو جانتی ہیں؟ سوال غیر متوقع تھا مگر وہ سنجیدہ ہی اس کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگی تھی۔ نہیں، بس سرسری حوالہ ہے ان سے، زیادہ جان پہچان نہیں ہے۔ تو ریڈرز بتائیں کیسی لگی آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب